بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوقف وهو تحبیس الاصل اے جعلہ علی حالت لا يجوز التصرف فیہ شرعا علی وجہ ناقل لہ عن الملک الا ما استثنیا۔ فقہ کی مشہور و معروف بحث اور وہ بحث ہے وقف کی بحث۔ یہ بحث ظاہر ایسی ہے کہ ہر جگہ، ہر شہر، ہر گاؤں میں تقریباً اس سے آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، بئی معنی کہ کسی نے کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کی ہوتی ہے، کسی نے کوئی جگہ امام بارگاہ کے لیے وقف کی ہوتی ہے، کسی نے مسافر خانے کے لیے، الی آخر ہی معروف بات ہے وقف کی۔ پوری توجہ کے ساتھ اب آپ نے جو یہاں پڑھنا ہے اور ہم نے اس پر پوری بحث کرنی ہے بہت غور سے، وہ یہ ہے کہ یہ وقف ہے کیا، وقف کہتے کسے ہیں۔ چونکہ 3-4 عناوین ہیں جو ملتے جلتے ہیں، ان میں سے ایک عنوان ہے جسے وقف کہتے ہیں، باقی عناوین کے نام اور ہیں، وہ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو گزارش کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وقف کیا ہے؟ آسان۔ شہید اول نے فرمایا ہوا تحبیس الاصل و اطلاق المنفعہ۔ بڑی توجہ کرنی ہے، بہت غور سے اس بات کو سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ وقف لغوی معنی منجد میں اگر آپ جائیں گے تو وقف کا مطلب ہوگا ٹھہرنا۔ ٹھیک ہو گیا، رکنا، واقفہ ٹھہرا، وقوف ٹھہرنا، وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا، وقوف مشعر، مشعر میں ٹھہرنا۔ وقف یعنی المنع، روکنا۔ وقف شہید اول نے لکھا ہے تحبیس الاصل، اصل شے کو، زمین کو، مکان کو، یا کوئی بھی اور چیز ہو جو ایک اصل ہوتی ہے، عین مال ہوتا ہے۔ تحبیس، حبس، حبس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کوئی بندہ کہہ جائے فلاں محبوس ہے، یعنی بند ہو جانا، قید ہو جانا۔ یہاں مرادی معنی اگر ہم لیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تحبیس الاصل، یعنی کسی شے کو، کسی عین کو، کسی اصل مال کو ممنوع قرار دینا، محدود کر دینا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس میں ایسا تصرف نہیں کر سکتے کہ یہ چیز آپ اس سے کسی اور طرف منتقل کر دیں۔ وضاحت کروں گا، بہت باریک مسئلہ ہے، ذرا غور کرنا۔ وَإِطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ، ہاں منفعت حاصل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، وہ مطلق۔ مطلق کا یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تو لفظی بات ہو گئی، اب ذرا بات کو سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں یہ مکان وقف کر رہا ہوں مسافر خانے کے لیے، پوری توجہ کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس تعریف کو دیکھنا ہے، میں یہ مکان وقف کر رہا ہوں مسافر خانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی کو یہ حق نہیں کہ اس مکان کو کہیں بیچ دے، کسی اور کو دے دے،
لیکن منفعت میں کوئی پابندی نہیں، جو مسافر آئے وہ اس میں رہ سکتا ہے۔ یعنی ایسا تصرف کرنا، ایسا استعمال کرنا کہ جس تصرف یا یوں کہیں کہ جس فائدہ اور منفعت کے لیے اس کو واقف کیا گیا تھا اس سے خارج ہو جائے۔ میں یہ پلاٹ واقف کرتا ہوں مسجد کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس پلاٹ کو بیچ دینا، مسجد کی ملکیت سے نکال دینا، وہاں گھر بنا دینا، وہاں مارکیٹ، کوئی اور ایسی چیز نہ، یہ نہیں۔ ہاں اطلاق المنفع، مسجد بن جائے، رہے مسجد، وہاں پر خود مسجد بن جائے تو بھی ٹھیک، یا مسجد کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہاں جیسے لوگ زمینیں وقف کرتے ہیں مسجد کے لیے، زمین کی جو انکم ہوگی وہ مسجد کی جو ضروریات ہوں گی ان پر خرچ ہوگی، امام بارگاہ کی ضرورت ہوں گی، اگر وقف امام بارگاہ کے لیے کسی نے زمین کی ہے تو اس پر ہوگی۔ یہ ساری باتیں ذرا سمجھنا ہے۔ تحبیس الاصل، اصل موضوع آپ کو سمجھ آ جائے گا، پھر اگلی بات آپ کو آسان ہو جائے گی بات کو سمجھنا، ٹھیک ہے جی۔ اب ترجمہ بعد میں کریں گے۔ انہوں نے خود فرمایا جعلہ علی حالت لا یجوز تصرف، یعنی تحبیس اصل سے مراد کیا ہے؟ کوئی مکان ہے، کوئی زمین ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو اس انداز میں قرار دینا کہ اس میں ایسا تصرف نہ کیا جا سکے کہ جس سے وہ شرعاً، جو الفاظ ہیں شہید اول کو ہے، علی واجہ ناقل لہ عن الملک، کہ اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے۔ الا مستثنی، ہاں کچھ مقام ہیں، کتاب المتاجر میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور آگے بھی شاید یہ بحث آئے گی، اور یہ عام لوگ پوچھتے بھی ہیں، بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ آیا واقف کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بڑی دقیق بحث ہے اس میں کہ آیا واقف کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ وہاں انشاءاللہ بہت سارے نظریات ہیں، دو زیادہ مشہور ہیں کہ اگر ایک چیز وقف ہو جائے اور وہ وقف اتنا اب بوسیدہ ہو جائے، اتنی خراب ہو جائے کہ جس مقصد کے لیے اسے وقف کیا گیا تھا اب وہ مقصد اس سے حاصل نہ ہو سکتا ہو، پھر اس کا بیچنا جائز ہوتا ہے۔ یہ مستثنیٰ کی تفسیر ہے۔ یا جن لوگوں کے لیے وقف کیا گیا تھا وہ لوگ ایسے شریف آدمی ہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ اب بھی اگر اس واقف کو باقی رکھتے ہیں تو خطرہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے۔ مثال، ایک شخص نے کہا تھا میں یہ مکان واقف کرتا ہوں اپنے گاؤں کے فلاں سید کے لیے اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اس کی اولاد رہے گی۔ جب تک وہ سید صاحب خود رہے مکان میں تو بہت اچھا چلتا رہا، بعد میں آ گئی ان کی اولاد کے آپس میں ہو گئی اختلاف، اگر مکان کو باقی رکھتے ہیں تو بات جانی نقصان تک جا پہنچتی ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہیں، پھر اس صورت میں جائز ہوتا ہے۔ یہ بات تھی مستثنیٰ کی، اگر ایسی صورت نہ ہو تو اس کو ملکیت سے نکالنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں اطلاق المنفع، منفعت فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جس مقصد کے لیے اس اصل کو، اس مال کو واقف کیا گیا تھا اس مقصد سے مربوط جتنے بھی فائدے ہیں ہم اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں مثال میں نے آپ کو بڑی آسان سی دی ہے۔ ایک شخص نے پلاٹ وقف کیا ہے مسجد کے لیے، اب کیا ہوگا؟ وہاں پر نمازیں پڑھیں، وہاں پر جماعت ہو،
وہاں پر دعا و مناجات کی محافل ہوں، وہاں پر درس قرآن ہو، یعنی ہر وہ فائدہ جو مسجد کے ساتھ منافات نہ رکھتا ہو، جو مسجد کے منافع کے سائے سے ہٹ کر نہ ہو۔ اب ظاہر ہے مسجد میں شادیاں کرنا ولیمے یہ تو نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جماعت تو ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں دعا و مناجات تو ہوتی ہے اور بھی ہوتی ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسے منافع حاصل کرنا جو اس مسجد کی ضروریات اور منافع کے ساتھ متصادم نہ ہوں، وہ سارے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ آگے بات ہم بڑی تفصیل سے کریں گے۔ وقف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کا ہم نام رکھتے ہیں وقف خاص، ایک کو کہا جاتا ہے وقف عام۔ مثال بڑی آسان ہے، جب ہم ایک چیز مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، مسجد یہ وقف عام ہے، امام بارگاہ کے لیے وقف کیا یہ وقف عام ہے، مسافروں کے لیے وقف کیا یہ وقف عام ہے، سکول کے لیے وقف کیا یہ وقف عام ہے۔ بسا اوقات وقف خاص ہوتا ہے، کیسے؟ میں یہ مکان وقف کرتا ہوں فقط سادات سٹوڈنٹس کے لیے، اس کا مطلب ہے سادات کے علاوہ دیگر سٹوڈنٹ وہاں سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ مکان وقف کرتا ہوں فلاں سید صاحب اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ وقف خاص ہے، دیگر لوگ بے شک سادات بھی کیوں نہ ہوں جو اس مختص اور معین سید کی اولاد سے نہ ہوں گے وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس کو کہا جاتا ہے وقف خاص۔ بات سمجھ آ گئی؟ خوب، اب ذرا تھوڑی سی علمی بحث ہو جائے کہ یہ جو شہید اول رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا، اوپر لکھا کتاب الوقف، آگے فرمایا وَهُوَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَإِطْلَاقُ الْمَنْفَعِ۔ آیا یہ تحبیس الاصل و اطلاق المنفع وقف کی تعریف ہے؟ منطق مظفر آپ سارے حضرات پڑھ چکے ہیں، وہاں پر ہم نے کہا تھا تعریف کیا ہوتی ہے، کبھی حد ہوتی ہے، کبھی رسم ہوتی ہے، کبھی حد تام ہوتی ہے، کبھی حد ناقص ہوتی ہے، کبھی رسم تام ہوتی ہے، کبھی رسم ناقص، یہ ساری باتیں تھیں وہاں پر ہم کر چکے ہیں۔ یہ تحبیس الاصل و اطلاق المنفع، آیا یہ حد ہے؟ حد وہ ہوتی ہے کہ جہاں جنس اور فصل کے ساتھ تعریف کی جائے، یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی منطق مظفر میں ہم نے پڑھا تھا۔ جب کہا جائے کہ الانسان ما ہوا، اگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق، حیوان جن سے قریب، ناطق فصل قریب، تو ہم کہتے تھے کہ یہ حد تام ہے، اور سب سے بہترین اجلا اور جو پہلے نمبر پر تعریف آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو حد تام ہو، پھر حد ناقص آتی ہے جہاں فصل بعید آ جائے، پھر رسم آتی ہے کہ اسے کسی خاصہ کو ذکر کرنا۔ یہ اب ہمارا جو سوال ہے کہ یہ جو شہید اول نے وقف کی تعریف کی ہے تحبیس الاصل و اطلاق المنفع، شہید ثانی اس علمی نکتے کو کھول رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ اس کی کوئی تعریف حقیقی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حد تام نہیں ہے، یہاں کسی جنس اور فصل کو بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی رسم ہے، یعنی اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ وقف کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جہاں اصل کو تحبیس یعنی ممنوع من التصرف الخاص کیا جاتا ہے اور منفعت اس میں مطلق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں جی یہ اس کی خاص تعریف کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے حد تام وہ ہوتی ہے، تعریف وہ ہوتی ہے جو اپنے معرف میں
غیر کو داخل نہ ہونے دے، جس کو ہم نے منطق کی زبان میں یہ کہا تھا کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو جامع جمیع افراد ہو اور مانع عن الاغیار ہو، یہ کہا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعریف مانع عن الاغیار نہیں ہے۔ وہ کیوں جی؟ وہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کچھ اور عناوین میں فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ اور عناوین بھی ہیں جو واقف نہیں ہیں، لیکن یہ تعریف ان پر صادق آتی ہے۔ کون سی؟ تحبیس الاصل و اطلاق المنفع۔ وہ کون سے عناوین ہیں؟ پوری توجہ، یہ تھا نقطہ جو اصل میں نے گزارش کی تھی سمجھانا ہے، اور پھر آپ نے فرق کرنا ہے وقف کے اور ان کے درمیان۔ وہ عنوان کون سے ہیں؟ اب ذرا غور کرو۔ ایک عنوان خود اسی کو تحبیس اور حبس کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک عقد کرتا ہے اور اس عقد کے ذریعے اپنا مال یا اپنی کوئی چیز کسی شخص کے لیے یا فی سبیل اللہ وہ کہتا ہے کہ میرے اس مال سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس مال کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کرتا۔ بڑا نکتہ ہے، بہت غور کرنا ہے وقف کو سمجھنے کے لیے۔ یہ مکان ہے میری ملکیت میں، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا، لیکن یا یہ پلاٹ میری ملکیت ہے، یہ گاڑی ملکیت سے نہیں نکال رہا، لیکن بذریعہ عقد کہتا ہے کہ آپ اس کو مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی مسافر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی میت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فلاں کے لیے کر سکتے ہیں، یہ کہتا ہے اس فائدہ اٹھا سکتے ہو، یا کوئی بھی گاڑی آ جائے الاخری کوئی بھی چیز، لیکن ملکیت سے خارج نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں تحبیس۔ آپ کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، حالانکہ یہ وقف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور عنوان ہے، اس کو کہا جاتا ہے عمرہ، عین کے ساتھ عمرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ عقد کرتا ہے اس بات پر کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اس سے میری فلاں شے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا عقد کرتا ہے جب تک تو زندہ ہے میرے فلاں مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا کسی یعنی کسی کی عمر کے ساتھ مقید کر کے کسی کو منفعت کی فائدہ اٹھانے کی اجازت دینا، عقد کرنا، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ اب یہ وقف نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس نے ایک عمر تک انتفاع کی اجازت دی ہے، شے کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کیا۔ یہ عمرہ تعریف صادق آ رہی ہے، حالانکہ یہ وقف نہیں ہے۔ وقف میں تو ہوتا ہے فق و ملکن، انسان اس چیز کو اپنی ملکیت سے ہی نکال دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خوب، تو بس اشکال یہ ہوا کہ عمرہ پر آپ کی تعریف صادق آتی ہے، حالانکہ یہ وقف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی تعریف مانع عن الاغیار نہیں ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسری ایک چیز ہوتی ہے رقبہ، یہ بھی ایک عنوان ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ ایک عقد کرتا ہے اور ایک معین مدت تک اپنے مال سے استفادہ کی اس کو اجازت دیتا ہے۔ میں ایک عقد کرتا ہوں سید ذیشان شمسی کے ساتھ کہ آپ میرے اس مال سے 10 سال تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے رقبہ۔ اب یہ تحبیس الاصل بھی ہے، اطلاق منفعت بھی ہے، حالانکہ یہ وقف
نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اس چیز کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کیا، رہے گی میری ملکیت میں، بذریعہ عقد ایک محدود مدت کے دوسرے کو دیا جا رہا ہے۔ تو بس اس پر بھی تعریف صادق کہیے، حالانکہ یہ وقف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وقف کی حقیقی تعریف نہ ہوئی، ورنہ یہ معنی میں اعیار ہوتی۔ ایک اور عنوان ہے، وہ ہے سکنا۔ یہ سکنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مکان میں، کسی بلڈنگ میں، کسی کمرے میں کسی کو رہائش کی اجازت دینا۔ اب وہ چاہے یعنی اس کی عمر تک ہو یا محدود عرصے کے لیے ہو، یعنی رہائش گاہ میں رہائش کی اجازت دینا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا مکان ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اس مکان میں رہ سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے وہ مکان میری ملکیت میں ہے، لیکن جب تک تو زندہ ہے، یا میں کہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، یا کہتا ہے کہ 10 سال رہ سکتا ہے، یہ رقبہ ہو جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے سکنا۔ یہ 4 عناوین۔ تو پس پوری توجہ کرنی ہے، گویا ہمارے پاس 5 عناوین ایسے ہیں کہ جن پر تحبیس الاصل و اطلاق المنفع صادق آتا ہے۔ وقف 1، تحبیس 2، عمرہ 3، رقبہ 4 اور سکنا 5۔ لیکن ہماری مراد یہاں فقط وقف ہے۔ اب وقف اور ان 4 میں جو بنیادی فرق ہے، اب یہ آپ ذہن میں اس کو رکھ لیں اور لکھ بھی لیں۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ واقف میں واقف اپنے مال کو اپنی ملکیت سے خارج کر دیتا ہے، لیکن جو دیگر 4 عناوین ہیں وہاں پر وہ اپنی ملکیت سے خارج نہیں کرتا، رہتا اسی کی ملکیت میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ منفعت کی اجازت دوسروں کو دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، ابھی اور باتیں بھی ہیں کہ شہید اول نے یہ تو فرمایا کہ وقف کیا ہے، تحبیس الاصل و اطلاق المنفع، نہ یہ فرمایا کہ ہوا عقد، اگر عقد ہوگا تو اس میں قبول شرط ہے، نہ یہ فرمایا کہ بقصد القربہ، کہ قصد قربہ ضروری ہے، اس کا ذکر بھی شہید اول نے نہیں کیا۔ پھر اس میں شہید ثانی خود بحث کر رہے ہیں کہ آیا وقف میں قصد قربت کرنا لازم ہے یا بغیر قصد قربت بھی وقف ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا، آیا وقف میں موقوف علیہ یا موقوف علیہم کا قبول کرنا، آیا وہ شرط ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ بعد میں آگے آ رہی ہیں، جن کو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے چھیڑا ہے۔ کتاب الوقف وہوا، فرماتے ہیں یہ وقف کیا ہے؟ وقف یعنی تحبیس الاصل، اصل مال کو، اصل شے کو تحبیس، محبوس کرنا، ممنوع قرار دینا ایک خاص تصرف سے۔ کون سا؟ خود ہی آگے وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس تحبیس سے مراد کیا ہے؟ اے جعلہ علی حولۃ، کہ اس مال موقوف کو، اس اپنی شے کو، اس عین کو اس انداز میں قرار دینا کہ لا یجوز التصرف فیہ شرعاً، کہ اس میں شرعاً ایسا تصرف جائز نہ ہو علی وجہ ناقل لہ عن الملک، کہ وہ تصرف اس شے کو اس موقوف علیہ کی ملکیت سے ناقل کرنے والا ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ وہ شے مسجد کی ملکیت ہی نہ رہے، وہ شے امام بارگاہ کی ملکیت ہی نہ رہے، نہ ایسا تھرو نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تحبیس۔ ہاں،
الا مستثنی، یا سوائے ان مقامات کے کہ جہاں پر استثناء ہے، جہاں پر جائز ہے، جہاں اجازت دی گئی ہے کہ ہاں تم اس کو ملکیت سے نکال سکتے ہو، جس کی میں نے 2 مثالیں دی ہیں۔ انشاءاللہ یہ بحث علیحدہ آئے گی۔ بیع الوقف کی بحث بڑی مشہور بحث ہے۔ تو پس وقف کیا ہے؟ تحبیس الاصل و اطلاق المنفعہ۔ اطلاق کے منفعہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے جس مقصد کے لیے اس کو وقف کیا جا رہا ہے، تحبیس کیا جا رہا ہے، وہاں منفعت مطلق آزاد، یعنی اس سے جو منافع بھی اس سے مربوط آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یعنی اس کو کہا جاتا ہے تصرف انتفاعی، یعنی جو فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات یہاں پر ختم ہوگی۔ اب درمیان میں 2-4 باتیں تھیں جو میں نے ویسے آپ خدمت میں گزارش کر دیں کہ پھر وقف ایک عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی 2-4 چیزیں ہیں جو ابھی آ رہی ہیں۔ اب شہید ثانی خود اس تعریف پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو شہید اول نے فرمایا ہوا تحبیس الاصل و اطلاق المنفعہ، فرماتے ہیں لیس ھذا لیس تعریفا، کہ یہ جو شہید اول نے تعریف کی ہے یہ اس کی تعریف حقیقی نہیں ہے، یعنی یہ حد نہیں ہے، بل ذکر شیء من خصائصہ، یا یہ رسم ہے کہ اس واقف کے خصائص میں سے خاص کسی کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ان خصائص میں سے ایک یہ ہے، او تعریف لفظی، یا فقط یہ تعریف لفظی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا منطق میں مثالات، تعریف لفظی کیا ہے؟ اور وہاں مثال دیتے ہیں السادانۃ نبت، کہ سادانہ ایک بوٹی ہے۔ اب بوٹی کہنا کوئی سادانہ کی تعریف حقیقی نہیں تھی، لفظی ہے، چونکہ وہ نبت ان کو اگلا مخاطب جانتا ہوتا ہے، تو گویا ایک لفظ کی وضاحت دوسرے لفظ سے کی جا رہی ہے، اس لحاظ سے بس اتنا ہے۔ خوب، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مزیدار بات، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ کیوں، اگر یہ تعریف حقیقی نہیں ہے، یہ اس کی رسم ہے یا تعریف لفظی ہے، تو شہید اول نے یہ کیوں کیا کہ انہوں نے اس کے ایک خواص میں سے ایک خاصے کو ذکر کیا یا تعریف لفظی؟ فرماتے ہیں موافقۃ للحدیث، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے در حقیقت حدیث نبوی کہ ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے جناب شہید اول نے یہ تعریف کی۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وقف کیا ہے؟ حبس الاصل وسبل الثمرہ، بہت غور کرنا ہے، حبس الاصل و اصل کو محبوس کرو، وسبل الثمرہ، اور جبکہ ثمرے کو آزاد چھوڑ دو۔ مراد کیا تھا؟ وہی اطلاق المنفعہ، کہ آپ کسی بھی قسم کی اس سے فائدہ جو اس سے مربوط ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَإِلَّا، اب یہ بات ختم ہو گئی۔ وَإِلَّا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ تعریف لفظی نہیں یا یہ تعریف حقیقی ہے، تو پھر لن تقلا، ہم کہیں گے کہ پھر اس پر اشکال آتا ہے۔ کیوں؟ تعریف تو وہ ہوتی ہے جو معنی عن الاغیار ہو، جبکہ یہ معنی عن الاغیار نہیں ہے، پس اس کا معنی عن الاغیار نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ حد نہیں ہے، یہ تعریف حقیقی۔ وَإِلَّا سے مراد کیا؟ پس اگر ہم اس کو تعریف لفظی یا رسم نہ کہیں، لن تقلا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تعریف پر اشکال لازم آئے گا، یہ تعریف منقوض ہو جائے گی، کس سے؟ بسکنا و اختیہا، عنوان سکنا و اختیہا، عنوان عمرہ، عنوان
رقبہ والحاب اور عنوان حاب یا تعبیر، وہ بھی تو ان کو بھی یہ تعریف تو شامل ہے جو دیگر 4 عناوین ہیں۔ تو جو چیز اپنے اس معرف میں غیر کو آنے سے نہ روکے وہ پھر حد تو نہیں ہوتی، وہ تعریف حقیقی تو نہیں ہوتی۔ تعریف حقیقی تو وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے معرف میں غیر کو شامل نہ ہونے دے، جبکہ یہ تعریف تو ان پر بھی صادق آ رہی ہے۔ ٹھیک، وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِ، حالانکہ یہ حبس، یہ عمرہ، یہ رقبہ، یہ سکنا، یہ سارے عناوین حقیقت واقف سے خارج ہیں۔ واقف اور چیز ہے اور یہ عناوین اور چیز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب، کما سیشیر الیہ، انشاءاللہ آگے ہم مزید ان کی وضاحت بھی کریں گے، اشارہ بھی کریں گے کہ یہ وقف میں شامل نہیں۔ وفی الدروس، دروس میں اسی شہید اول رحمت اللہ علیہ نے اس وقف کی یوں تعریف کی ہے، عرفہ، وہاں پر یہ تعریف کی ہے وقف کیا، وہاں فرمایا بِأَنَّهُ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَّةُ، کہ وقف صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا جی، وہاں صدقہ جاریہ کیوں فرمایا؟ تابعا لما ورد عنہ، اس لیے کہ ایک اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، پوری توجہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اذا مات ابن آدم، کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فرمایا انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، الا من ثلاثہ، مگر 3 انسان ایسے ہیں کہ جن کا عمل منقطع نہیں ہوتا، جن کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، وہ اس دنیا میں نہ بھی رہیں، عمل چلتا رہتا ہے، ان کے کھاتے میں ثواب آتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے ہیں 3 لوگ؟ فرماتے ہیں آگے حدیث مبارک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ صدقۃ جاریہ، آگے حدیث میں نہیں لکھی لیکن حدیث یہ ہے، الا من صدقۃ جاریہ، مگر یہ ہے کہ کوئی انسان زندگی میں ایسا کام کر جائے جو صدقہ جاریہ ہو، اس نے کوئی نلکا لگوا دیا، اس نے کسی کو مکان بنا دیا، اس نے کوئی مسجد بنا دی، اس نے امام بارگاہ بنوا دیا، اس نے مسافر خانہ بنوا دیا، اس نے ہسپتال بنوا دیا، پس جب تک اس سے دنیا استفادہ کرتی رہے گی اس مرحوم کے نام اعمال میں ثواب چلتا رہے گا۔ ایک یہ شخص، دوسرا او علم یا علم ينتفع بہ، ایسا علم، ایک شخص کتاب لکھ گیا ہے، جب تک اس کتاب سے علمی استفادہ ہوتا رہے گا اس لکھنے والے کا نام اعمال بند نہیں ہوگا۔ شہید اول کو کئی 100 سال ہو گئے ہم سے جدا ہوئے، شہید ثانی کو کتابیں آج بھی پڑھ رہے ہیں، یہ وہ علم ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایسے شخص کا نام اعمال بھی کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور تیسرا او ولد صالح یدعو لہ، اپنے پیچھے کو ایسی اولاد چھوڑ جائے جو نیک ہو، یدعو لہ، اور وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ والد صاحب فوت ہو گئے، اس نے والد صاحب کے لیے خود دعا کی، والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد بنوا دی، والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دی، والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرا دی، مجلس کرا دی، کوئی کار ہے خیر، اس قصد سے کہ یہ میرے والد کھاتے میں جائے، یہ ساری یدعو لہ کا مصداق ہے۔
ایسے بندے کا نام اعمال بھی کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 3 لوگوں میں سے کوئی ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔